نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحیح البخاری حدیث کا نمبر 2925، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالی شان ارشاد ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، لڑو گے، اور یہودی تمہارے ہاتھوں مار کھائیں گے اور پھر بھاگتے پھریں گے، اور پھر کوئی یہودی اگر کسی چیز میں کی آڑ لے کے پیچھے چھپ جاتا ہے، نبی پاک نے تو فرمایا کہ پتھر کے پیچھے، لیکن یہ ہے کوئی دیوار کے پیچھے، شجر کے پیچھے، درخت کے پیچھے، ٹیلے کے پیچھے، پتھر کے پیچھے اگر چھپ جائے گا تو وہ پتھر بول کے کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، یعنی مسلمان سے، کہ یہ بدبخت یہودی کافر بے ایمان کمینہ ذلیل خبیث میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، اس کو پکڑ اور قتل کر دے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت کہ اللہ کی مخلوق ان کافروں سے کتنی نفرت کرتی ہے، اور وہ پتھر کہے گا کہ اس کو قتل کر دے۔ تو یہ بھی آپ بات یاد رکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اللہ تمہیں آزمائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ جہاد کے معاملے میں تمہیں ضرور آزمائے گا، اور سورہ توبہ میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو، فرما دو، ان کو سمجھا دو، ان کو خبردار کر دو کہ یہ جو تم سمجھ بیٹھے ہو، یعنی اپنے باپوں سے، اپنے بھائیوں سے، اور اپنے بیٹوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے مال اور اپنے کاروبار سے جن کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اپنے محلات، اپنے ڈیرے، اپنے حویلیوں سے کہ یہ کہیں ہم سے چھن نہ جائے، یہ زیادہ محبت کرتے ہو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تم پہ عذاب لے آئے گا، اور اللہ ایسے ظالموں، ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ منہ سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم بڑے مسلمان ہیں، ہمارے پاس جذبہ جہاد ہے، جذبہ ایمان ہے، نہیں، اصل میں اللہ نے اندرونی کیفیت بتائی ہے کہ تم تو ڈر رہے ہو دنیا کے مال سے کہ یہ نہ ہم سے چھن جائے، تو اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح قرآن کا سیاق و سباق یہ بھی ہے کہ بھائی اگر اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی بے بس بلائے، عورتوں کی چیخ و پکار، کہیں پہ مسلمان اور مرد و عورت اور بچوں کی کوئی چیخ و پکار، ان کی بے بسی تمہیں بلائے، تو پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نکلتے کیوں نہیں؟ تمہیں جانا پڑے گا، ان کی مدد کرنا پڑے گی، بے بسوں کی مدد کے لیے تمہیں نکلنا پڑے گا۔ تو یہ جو ابھی یہ غالباً تیسرا دن ہے، یہ یہودی بے ایمان کافر بدبخت یہ اسرائیل کے فلسطین پہ جو ہے نا انہوں نے چڑھائی کر رکھی ہے، بلکہ تقریباً آدھی صدی کے قریب یہ زمانہ گزر چکا ہے کہ وہاں کے مسلمان دن رات پریشانی کے عالم میں، یہ کافر بدبخت ان کو جینے نہیں دیتے۔ لیکن ہم بھی مسلمان ہیں، اور جتنی اللہ کی دھرتی پہ مسلمان ریاستیں ہیں، سب کے علم میں یہ بات ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میڈیا اتنا سٹرانگ ہے کہ ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو کوئی بھی آپ دیکھیے ان کافروں کا حال دیکھیے کہ وہ جو امریکہ بیٹھا ہوا ہے بدبخت ظالم، وہ اس کے جو ہے نا بحری بیڑے، جنگی مطلب بیڑے، وہ بھی جو ہے نا وہ بھیج رہا ہے، اور اسلحہ اور دھمکیاں اور فوجوں کی تعیناتی اور اس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے، کافر کی مدد میں اس کو معاون و مددگار بنا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان اپنے پتہ نہیں کس معاملے میں چپ گم سم بیٹھا ہوا ہے، صرف اس کو ڈر ہے کہ میرے مال نہ گم ہو جائیں، میری حویلیاں نہ مجھ سے چھن جائیں، میرے محلات نہ چھن جائیں، اور اس طرح یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے نا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اور دیکھیے کہ وہ کافر تو اتنا کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں جی، یہ ہماری بیٹی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، تو مسلمانوں کا بس اتنا ہی ہے کہ جی ہم وہ جو ہے نا مشرق وسطیٰ میں جو جارحانہ سلسلہ جاری ہے اس کے لیے ہم اظہار تشویش کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے ڈائلاگ، اتنے کمزور بزدلانہ الفاظ، گفتگو، یہ اللہ کو پسند نہیں۔
اللہ نے تو فرمایا ہے کہ مسلمانوں آپ نکلتے کیوں نہیں، آپ نکلیں، ان یہودیوں، نصرانیوں، کافروں کو اللہ آپ کے ہاتھ سے ذلیل کرے گا، یعنی آپ نکلیں گے، اللہ آپ اتنی مدد فرمائے گا کہ آپ ان کو پھینٹی لگائیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں میڈیا پہ کہ اب یہ جنگ چھڑی ہے نا، تو ادھر سے مسلمانوں نے بھی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ ہم بڑے خوش ہیں کہ ان کافروں کی بھی جو ہے نا قبروں میں آگ اللہ بھرے گا، اور وہ مر رہے ہیں، اور ان کے ایئرپورٹ دیکھیں کہ وہاں پہ رش لگا ہوا بھاگنے کے لیے، تو نبی پاک نے فرمایا یہ بھاگیں گے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ سب کچھ، یہ دنیا کا مال ہے، دنیا کی حکومت ہے، دنیا کے سلسلے ہیں، ان کو چھوڑ چھاڑ کے تو ہماری حکومتوں کو، جتنی مسلمان حکومتیں اس اللہ کی دھرتی پہ قائم ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سارے آسمان اور زمینیں جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ نکلیں، آئیں، اور جو رستہ بتایا ہے یعنی اللہ کے رستے میں جہاد کریں، نہ کوئی کسی قسم کی دنیاوی محبت آپ کے دل میں جو ہے نا وہ اتنی مضبوط نہ ہو جائے کہ آپ اس جہاد سے رک جائیں، مسلمانوں کی مدد کو نہ آئیں۔ تو چاہیے مسلمانوں کو کہ بالکل کھلم کھلا ہر طرح کی فیور، ہر طرح کی طاقت، ہر طرح کی مدد ان کے لیے، یہ جو ہیں فلسطین والے ہمارے مسلمان بھائی، ان کے لیے یہ مختص کر دیں، اور وہاں نکلیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں، شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور ان کے لیے جو ہے نا بالکل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دھرتی پر مسلمانوں کی مدد کریں، مدد کے لیے نکلیں، اور انشاءاللہ العزیز اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے فکر سے، اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے آپ اس جو ہے نا کام میں ضرور حصہ لیں، اور اللہ کے سامنے عرض گزار ہوں کہ اللہ مجھ میں اتنی طاقت ہی، میں تو نکل آیا، آگے تو فتح دینے والا تو ہے۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔